تو اس لیے جب حیال الصلاح پڑھا جاتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں کہنا آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اذان کے ساتھ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جتنا آپ وہ کہنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ آپ لوگ یہاں پر جیسے کہ آپ کو یہ بتایا مولا علی کی ایک بات اتنی خوبصورت ہے جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے کہی کہ جب غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وقت پر دشمنوں نے گھیر لیا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو جب آپ سے کوئی چارہ نہ رہا، پتہ تھا کہ حملہ اب بہت قریب ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مولا علی کے ہاتھ میں پکڑایا، یعنی اپنا ہاتھ دیا اور آپ نے ان کو اٹھایا، گھوڑے کو اٹھایا اور وہاں سے آپ نکل گئے۔ تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، مولا علی نے کہتے ہیں میرا رب کتنا خوبصورت ہے، میرا رب کتنا اچھا ہے، میرا رب کتنا پاک ہے۔ علی ایسا ہی چاہتا تھا جیسا اس کا رب ہے، علی ایسا ہی چاہتا تھا جیسا اس کا رب ہے کہ محمد کا ہاتھ دوسری جگہ پر یوم غدیر میں یہی ہاتھ مولا علی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے یہ کہا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی شک شبے کی بات ہے اس میں میرے شیعہ سنی ہونے پہ آپ کو کوئی اختلاف ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مولا علی کا دست مبارک پکڑا اور کہا کہ یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ دو نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا رب بہت اچھا ہے، بہت پاک ہے، میں ایسا ہی چاہتا تھا کہ میرا رب ایسا ہو، اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا کر دے جیسا میرا رب چاہتا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا علی کی اگر یہ خواہش ہے، جس کے لیے اللہ کائنات بنا رہا ہے، جس کے گھرانے کو اللہ جنت کا مالک بنا رہا ہے، وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بہت خوب ہے، میں تیری خوبیوں کو، میرا رب کہاں کہاں میں اس کو یاد کروں۔ وہاں پر انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑایا، یہاں انہوں نے میں نے اپنا ہاتھ پکڑایا اور پھر یہ ہو گیا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ محمد کی زبان اللہ کی زبان ہے، محمد کا بولنا اللہ کا بولنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، کچھ بھی آپ اپنے پاس سے نہیں کہتے، جو آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام کیا جاتا ہے وہی آپ کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم یہ کہیں، ان دو جملوں کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، بہت مہربان ہے، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو نے ہم پر اپنے انوار کی بارش کی، اپنے کرم کی بارش کی، اپنی عنایات کی بارش کی، ہمیں صحت سے، عزت سے، تندرستی سے، دربار سے، بے شمار لاتعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا، وہ ہمارا بہترین رب ہے۔ اب ہمیں ایسا، ہم اس سے بہت خوش ہیں نا، ہم اس کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم اس سے بہت خوش ہیں نا، اس کے جواب میں ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں نا۔ تو اللہ ہمیں اب ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں اب ایسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو ہمیں جنت ملے گی، اگر وہ چاہے گا تو ہم نیکیاں کریں گے، اگر وہ چاہے گا تو ہمیں بخش دے گا۔ اور ہمارے ذہن میں یہی بات آئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر ایک یہودی بغیر کسی عبادت ریاضت کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو گیا، تو ہم تو بے شمار لاتعداد بار اپنے محبوب کے نام کو چومتے ہیں، اور ہمارا یہ حق بھی ہے، ہم ان کے امتی بھی ہیں، اور ہمارے وہ محبوب بھی ہیں، اور ہمارے وہ مالک کل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ اگلی بار جب آپ آئیں، اگر آپ کو محبت ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت ہے، تو میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت میں کامیابی ہو، بہت کچھ ہم نہیں کر سکتے، مگر جو ہمارے پاس وقت ملے اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا آپ یہ درس لیا کریں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے۔
सबसे पहले ये कहा जाता है कि 6,666 मरतबा 6,666 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह आप हर रात पढ़ के सोया करें। कम अज़ कम भी जो है ये 11 दिन की अमल करें। अगर मुमकिन हो, अगर 6,666 ना हो सकें तो 3,333 हो जाएंगे, तो वो आपके 22 दिन लग जाएंगे। जब आप अभी कुछ भी नहीं करते और आपके लिए इतनी नुकसान है और आप सोचें हम तबाही के किनारे पर खड़े हुए, कहीं हमारी निजात का कोई जरिया नहीं है। हमारे तमाम इस्लामी हुकूमतें जो हैं वो अगयार के हाथों बिक चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। सारा सिक्का, सारा तांबा, सारी चांदी, तमाम कीमती हीरे जवाहरात सब उनके पास हैं और हम कागज़ों से खेल रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक कागज़ों से खेल रहे हैं ना, ये कागज़ ही है ना हमारे पास। तमाम सोना, तमाम कीमती धातें जो हैं वो हमसे वो बहला के टुकड़ा के, तो सब ये क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने नबी की बात को नहीं माना, हमने किताब को नहीं माना, हमने अहले बैत को नहीं माना, अपने सामने उनको ज़िबा होते हुए देखा तो उनकी नमाज भी पढ़ी जा रही है और उनको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन भी कह रहे हैं और साथ उनको ज़िबा भी कर रहे हैं। उधर अल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ान तो नहीं ना बदली, अज़ान तो वही है ना, अज़ान तो वही है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहना पड़ता है ना। जब एक तरफ गवाही भी दे रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मैं गवाही देता हूँ, उसके बगैर नमाज ही नहीं होती। आप ये कामत पढ़ते हैं तो पहले तो आपको यही कहना है ना, गवाही देते हैं ना अल्लाह और उसके रसूल की कि अल्लाह है, पाक है, पाकीज़ा है, हमारा रब है, और फिर कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो दूसरी तरफ जो है हमें उसकी रहमत को तलाश करने के लिए, जैसे ज़रिया माश के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, रिश्तेदारों के लिए 25,000 का बिल आएगा तो अल्लाह भी देगा, आप ही मारे मारे फिरेंगे ना, मारे मारे। कितनी आपको फिक्र होगी, कितनी आपको फिक्र होगी, कितने घर जाने होंगे, झूठ बोले, चोरी करें, किसी के साथ फरेब करें, कुछ भी करें, आपको 25,000 30,000 का बिल हर सूरत में अदा करना है। क्योंकि वो सरकार, ये सरकार तो इतनी डाली है, वो सरकार की सरकार कैसी होगी? हमें उस तरफ भी सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला अपने कुदरत से नवाजे और बरकत वाली हमें रोज़ी अता फरमाए। अपने घरों में जिनकी बेटियां बाल खुले और बेहयाई से घरों से निकलती हैं, वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके मर्दों की अकलों पे पर्दे पड़ गए हैं। तो जहाँ भी कुछ ऐसा आपके उसमें है, अगर आप थोड़ा सा तकल्लुफ़ ये करेंगे कि बात नहीं करेंगे और खामोशी इख्तियार करेंगे, उसे साइड पे कर देंगे और आपने 100, 200, 500, 5-10,000 लगाने हैं, तो यकीनन उसको ख्याल होगा कि मेरा मामू है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, तो ये क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है? हमारे यहाँ जो भी है ये आ गई है तमाम इस्लामी ममालिक में। अब माशाअल्लाह सऊदी अरब तो पहले नंबर पर होने जा रहा है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश रह गई थी, अब वो ये पूरा करना जा रहा है। तो आप सोचें कि क्या बनेगा हमारा, जो हमारा मरकज़ है, जहाँ से हमारी निजात है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम पूरी दुनिया में जंग की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, हर कोई दूसरे को ललकार रहा है। और किसी भी वक्त हम इस वक्त समझ लें तमाम इस्लामी ममालिक, चाहे वो शाम है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो इराक़ है, हम हालत जंग में हैं। तो जब हम कब्र में चले जाएँ, या मौत का फरिश्ता हमारे सामने आ जाए और हम यूँ कहेंगे कि अल्लाह तुझे मानते हो, क्या पूछूंगा आप क्या मानते हो? तो मरने से 40 दिन पहले तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। 40 दिन पहले किसी को ये नहीं पता कि उसके 40 दिन हैं भी या नहीं। अगर हम सो जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमने सुबह उठना है या नहीं। इस ईमान पर हमारी ज़िंदगी चल रही है। अल्लाह ताला अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत दे, और कुरान पाक की मोहब्बत दे, और अल्लाह ताला हमें अपने अहले बैत की मोहब्बत दे, और अहले बैत के लिए हमारे खून का एक कतरा उन पर निसार हो, और वो रोज़े महशर में उन्हीं से हमारी सिफारिश होगी, उन्हीं की बारगाह में चाहे जिधर भी चले जाए। पहले नंबर पे पीर है, पीर के बाद गौस पाक हैं, या जो भी है, गौस पाक हैं, या वारिस पाक हैं, गरीब नवाज हैं, ज़रदारी हज़ेरी हैं, जहाँ जहाँ जिसकी बात है। उसके बाद इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, मौला अली हैं। मौला अली ने हज़रत फातिमा की बारगाह में पहुँचाना, और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा की बारगाह में पहुँचाने के कितने मरहलों से हमें गुजरना है।
اللہ کرے اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس بندے جیسے ہو جائیں اور بس ہم ان کا صدقہ ان کا وسیلہ مگر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں اور وہ جو 33 دانوں کی تصویر ہے وہ پڑھنے کی ضرور کوشش کریں. ہماری کوئی بھی عبادت نہ ہو شاید بیوی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے بابا کی بارگاہ میں جائیں بس بابا کچھ بھی ہے انہوں نے کوئی اتنی عبادت لمبی چوڑی نہیں کی کہ صرف 33 دانوں کو انہوں نے بتایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو یہ نماز کے بعد آپ دعا لمبی چوڑی نہ مانگا کریں مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے دے مجھے وہ دے دے میرا وہ فیصلہ کر دے میرا وہ فیصلہ کر دے دین دے دے آخرت دے دے. تو یہ چیزیں پڑھ لیا کریں تسبیح کلمے کی پڑھ لیں کچھ نہ کریں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. وہ جامعہ دعا ہے قرآن پاک کی دعا ہے جامعہ دعا ہے اس میں آپ کا دین بھی آ گیا اس میں آپ کی دنیا بھی آ گئی اس میں آپ کی کائنات بھی آ گئی اس میں آپ کا حشر بھی آ گیا اس میں شفاعت بھی آ گئی ساری چیزیں آ گئی نا جو آپ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کبھی بھی نہیں میں دعا مانگتی اپنے لیے بھی اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ کر دے. جب یہ آپ سب لوگ جمع ہوتے ہیں اجتماعی دعا میں یہ کتنا لمبا میں کرتی ہوں ورنہ نماز کے بعد وضاحت کے بعد میں کہتی ہوں یا اللہ جو تو بہتر کرے وہ جو بہتر سمجھے وہ عطا کر دے. میں قابل نہ ہو جاؤں مجھ سے اور میں جو کچھ مجھے عطا کیا میں اس کی شکر گزار ہوں میں اس کا حق بھی ادا نہ کر سکی مگر میں مجھ سے راضی ہو جاؤں بس راضی ہو جائے. اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر آنے والے یا اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. تو جو لوگ بھی یہاں پہ آنے والے ہیں ایک لمحے کے لیے آئیں یا ایک گھنٹے کے لیے آئیں اگر ان کے دل میں کہ نہ میری طرف سے میں آپ سے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی کے دل میں ایسا کچھ ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے وہ نہ آئے. میں کسی کو بھی مجبور نہیں کرتی ہوں. اس فقیر کے لیے جو سارا زمانہ چھان کے مجھے ڈھونڈ کے لے کے آیا اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ بس میرے لیے یہ کافی ہے بس یہ کافی ہے. زندگی کی آخری سانس تک میں اس عہد کو نبھاؤں گی انشاءاللہ اور بہت اچھے طریقے سے. اس میں کوئی نہ کسی کے احسان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جتنے بھی لوگوں کی بیعت ہے میرے وارث کی جتنے بھی لوگوں کی بیعت ہے جہاں جہاں ان کے خلیفہ ہیں اور جہاں جہاں پیر دلدار شاہ کے مرید ہیں مصیبت میں ہیں تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں بے سہارا ہیں بے آسرا ہیں بیماریوں میں قید میں جہاں جہاں بھی مبتلا ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے اور ان کو آسانیاں دے کر ان کو آسانیاں تقسیم کرنے